مسجد کے نیچے تہخانہ اور اوپر ہال بنانا ہمارے یہاں پر 100 سال پرانی جامع مسجد منہدم کر کے اثر نو تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کے نیچے تہخانہ اور مسجد کے اوپر وسیع ہال تعمیر کیا گیا ہے۔ تہخانے کو نماز جماعت کے لیے اور مسجد کی بالائی منزل کو مدرسے کے لیے اور تقریبات، شادی بیاہ، عقیقے وغیرہ کے مواقع پر کھانا کھلانا اور باراتیوں کو ٹھہرانے کے لیے نیز دیگر کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا، اور کرایہ بھی وصول کیا جائے گا تاکہ مسجد کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ حکم شرعی سے مطلع فرمائے۔ جواب: جس جگہ کو مسجد بنائی جائے وہ نیچے اوپر سب مسجد ہی ہوتی ہے، وہاں کوئی ایسا کام جو مسجد کے احترام کے خلاف ہو وہ ممنوع ہے۔ مسجد کے بالائی حصے یا نیچے کے حصے کسی جگہ سے بھی حق العبد متعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، تقریبات کے لیے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اہل تقریبات کو اس کے استعمال کا حق ہو اور اس میں وہ کام بھی ہو جن سے مسجد کو بچانا لازم ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں۔ تہخانہ مسجد کا سامان، چٹائی وغیرہ رکھنے کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں، یہ احترام مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ مسجد کے اوپر مدرسے کی تعمیر کرنا بوقت ضرورت شدید گنجائش معلوم ہوتی ہے، مگر یہ اجازت اس صورت میں ہے کہ ابتدا ہی سے مسجد کے اوپر یا نیچے مدرسہ بنانے کا ارادہ ہو۔ اگر ابتداً ارادہ نہ تھا بلکہ مسجد کی حدود متعین کر کے اس کا رقبے کے بارے میں زبان سے کہہ دیا کہ یہ مسجد ہے، اس کے بعد اوپر مدرسہ بنانے کا ارادہ ہوا تو جائز نہیں۔ نیچے مدرسہ اوپر مسجد۔ شرعی مسجد کی شان یہ ہوتی ہے کہ نیچے کی منزل اور اوپر کی منزل مسجد رہے۔ یہ صورت کے نیچے کی منزل مدرسہ قرار دیا جائے اور اوپر کی منزل مسجد رہے اور لکڑی کی سیڑھی لگا کر اوپر جا کر نماز ادا کی جائے، شرعاً درست نہیں ہے۔ سوال: ہمارے یہاں اہل خیر حضرات نے اپنی جگہ پر مسجد قائم کی ہے اور مسجد کے اوپر رہائش گاہ بھی ہے، سب لوگ رہتے بھی ہیں، کیا وہ مسجد کے حکم میں مانی جائے گی؟ وہاں پر جماعت ثانیہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جب تک وقف کر کے اس سے ملکیت کے حق کو ختم کر کے اس کا راستہ ہی الگ نہ کر دیا جائے اور اس میں سب لوگوں کو آنے اور نماز پڑھنے کا پورا اختیار نہ دیا جائے، وہ شرعی مسجد نہیں ہوگی۔ اوپر کے حصے میں خود مالکانہ حیثیت سے رہیں اور نیچے کے حصے میں اذان جماعت ہونے لگے، اتنی بات اس کو مسجد ہونے کے لیے کافی نہیں، وہاں جماعت ثانیہ کی اجازت ہے۔ زید اپنی زمین پر چند دکانیں بنوا کر اوپر منزل پر مسجد تعمیر کرواتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے مسجد کو اوپر والی منزل میں تجویز کیا ہے، اور یہ کہ میں نے پہلے ہی نیت کر لی تھی کہ نچلی دکانیں میری ملکیت میں ہوں گی اور اوپر مسجد وقف۔ صورت مسئولہ میں یہ مسجد شرعی نہیں ہوئی، اس میں نماز پڑھنے سے مسجد کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر یہ زمین پہلے سے مسجد کے لیے وقف زید کی ملکیت نہیں تھی تو زید کو ان دکانوں کا کرایہ اپنے کام میں لگانا ہرگز جائز نہیں ہے، مسجد پر صرف کرنا واجب ہے، اور یہ دکانیں مسجد ہی کی ہوں گی اور مسجد شرعی مسجد ہوگی۔ سوال: مسجد سے ملی جلی شروع سے بنا میں مدرسہ الگ ہے، ایک جگہ متعین ہے، کیا اس جگہ کو مسجد میں شامل کر کے مدرسہ چلایا جا سکتا ہے؟ بعض مرتبہ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے مذکورہ جگہ میں امام کی ابتدا میں نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: اگر وہ جگہ کسی کی مملوک ہے تو مالک کی اجازت سے مسجد میں شامل کرنا درست ہے۔ اگر جداگانہ وقف ہے مدرسے کے لیے تو اس کو مسجد میں شامل نہ کیا جائے، اگر مسجد کے لیے وقف ہے تو آپس کے مشورے سے حسب ضرورت مسجد میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مجمع زیادہ ہونے کے وقت اگر وہاں تک صفوف متصل ہیں تو امام کی اقتداء میں وہاں نماز درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تمام مسائل سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، ان کو سارے عالم میں پھیلانے پہنچانے کی توفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔